کو کیا میاں نواز شریف کو 3 کو لیڈر انہوں نے بنایا اور کیا ہے میں بتاؤں. لیکن میں صرف یاد ہوں کہ مشرف کا محترمہ کا میٹر بڑا سینسیٹیو میٹر تھا. ہم نے اس کو پورے قانون کو تفتیش کو پورا موقع دیا. کل کو کوئی یہ نہ کہ ہم پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ شاید انہوں نے مشرف کو وکٹمائز کیا. آج جب پورا پروسیس پورے ثبوت پولیس کو ملے, ان کو پوری انویسٹیگیشن کا موقع دیا تو کر کے ہم نے ایک عدالت کے سامنے رکھ دیا. اب عدالت سمجھتی ہے کہ غلط ہے تو مشرف میں وہ پوائنٹ کلیئر ہوں. میں سارے پوائنٹس لے کر جو کرٹیسم ساری ہوئی ہے سب لے کر ان کی طرف آؤں گا, لیکن مبشر صاحب کو بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں اس حوالے سے کہ مبشر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر, آپ کے نزدیک بھی کہ اگر جمہوریت اور آمریت کا کمپیریزن کیا جائے اور انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے نزدیک کہاں بہتری آپ کو نظر آئے, کس طرف آپ کو بہتر عوامی جذبات نظر آئے؟ ایک بات یہ ہے کہ یہ آمریت اور جمہوریت جو ہے, میرا خیال ہے کہ یہ دو رویے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو آمر آئے انہوں نے جمہوری بننے کی کوشش کی, سیاسی بننے کی بلکہ کوشش کی, اور جو سیاسی طور پر آئے انہوں نے آمرانہ انداز بھی اختیار کیے. یہ بھی ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے ہاتھوں کون وکٹمائز ہوا. ابھی ایک چیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ حکومت جو ہے وہ ایک ووٹ سے آئی ہے, لیکن ہمارا جو ووٹ کا سسٹم ہے آپ وہ بھی دیکھیں کہ بھئی ایک بندہ جو ہے جو ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جعلی ڈگری ہے, غلط اس نے حرکت کی ہے, اور وہی پبلک اس کو دوبارہ جتواتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پبلک بے بس ہے. ہمیں ایک بہت بڑی سوشل چینج کی ضرورت ہے. ہمارا جو اصل جو ایک عوام کی رائے ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. یہ جمہوری حکومتیں کم اور سیاسی حکومتیں زیادہ. لیکن مبشر صاحب جس چینج کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہ چینج جو ہے وہ جمہوری عمل کے تسلسل سے ہی آئے گی یا کسی اور طریقے سے چینج آئے گی؟ جمہوری عمل کا تسلسل ہونا چاہیے, لیکن اس کے اوپر میرٹ کو جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ صرف الیکشن کافی ہیں. مثلا اس کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے, ایک بندہ نااہل ہو گیا ہے تو پھر اس کو ٹکٹ کیوں ملتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کا ایک تسلسل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی ایتھکس نہیں ہے, اس میں اخلاقیات نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نون جو ہے وہ کرپٹ ہے, نون جو ہے وہ 2 نمبر ڈکلیئر ہو گیا ہے اور پھر آپ کہیں کہ بھائی عوام اسے ریجیکٹ کریں. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا تسلسل آپ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بیل کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دیں اور اسے کولو کے آگے لگا دیں یا کنویں کے آگے لگا دیں, وہ 50 سال بھی گھومتا رہے گا, وہیں کھڑا رہے گا. ہمارا سسٹم اسی طرح گھوم رہا ہے. وہیں پہ سارے صاحب جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا, جو مبشر صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں اس پر, تو آپ دونوں کیا بات اس بات پہ ہم کہیں کنسنسس ہے آپ کا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے اس تنظیم سے, آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس وقت بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو اولین ترجیح ہوتی ہے وہ انسانی حقوق ہوتی ہے, انسانوں کو بچانے کی ہوتی ہے. اگر جمہوریت میں قتل و غارت زیادہ ہو رہا ہے, سنوائی نہیں ہو رہی, لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ تنگ ہیں, پریشان ہیں, تو ایسی جمہوریت سے وہ آمریت اچھی ہوتی ہے. بات آمریت کو سپورٹ کرنے کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ہی اب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا, نہیں تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تعداد کی بات کر رہا ہوں نا, کمی اور جو آج بڑی بھی چیزیں ان پہ بات ہو رہی, جو آج ایک دونوں ماشاء اللہ کے گودوں میں بٹھا رہے ہیں سیاستدان دونوں. تو آپ یہ دیکھیے نا, برا کون ہوا؟ آپ ان سیاستدانوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ یہ ہوں یا نیکسٹ جو آنے والے ہیں یا جو اور دیگر سیاستدان ہیں, آپ کیا امید رکھیں؟ امید اس سے رکھیں کہ وہ لوگ اس ملک میں جو عقل و شعور رکھتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, چند ان لوگوں سے ووٹنگ کرائی جائے, ان سے لوگوں کو آگے لایا جائے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, جو شخص یہ نہیں جانتا کہ یہ پاکستان کس نے بنایا, جو شخص یہ نہیں جانتا ہمارا صدر پاکستان کون ہے, وزیر اعظم پاکستان کون ہے, ہمارا نظام چلانے والا کون ہے, آپ اس سے جب ووٹ لیں گے تو کس کو ووٹ جائے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے. جس کا جو علاقہ ہوگا وہ ووٹ جو ہے اس کو جائے گا. تو جب ایسے ووٹ جا کر کے جمہوریتیں آئیں گی تو یہ جمہوریتیں یہ تباہی پھیلاتی رہیں گی, یہ اچھائی نہیں لائیں گی. مستقل مسکرا رہے ہیں اس بات کے اوپر, اور کیوں مسکرا رہے ہیں میں آنا چاہوں گا اس بات. نہیں, یہ اس کو نہیں سننا چاہیں گے نا, یہ سننا چاہیں گے, لیکن پوائنٹ آف ویو تو ان کا لے لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک سیکشن ہے جو بڑے یوٹوپیائی خیالات رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ عوام دنیا میں ایک مسلم اصول ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ان کا حاکم اعلیٰ بنے گا, اور کسی کو نہیں ہے رائٹ اس کے علاوہ. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوام کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہمیشہ کبھی ٹیکنوکریٹس کی کہانی کی لے کے کہ بھئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا, یہ کوئی سیاسی تنظیم تعلق نہیں بات تو سنیں, یہ تو کہہ رہے ہیں, یہ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں. میں بھی اسی میں آ رہا ہوں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے, سب اچھا ہو جائے گا. بھائی اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس سے کیوں پوچھا جائے, وائی ناٹ,
सिर्फ पढ़े लिखने की बात नहीं, शऊर की बात कर रहा हूं, जिसको अपने मुल्क का वजीर आजम सदर पाकिस्तान नहीं पता होगा वो किसको वोट देगा? सिर्फ एक ही चीज उसे अपने वडेरे का, अपने चौधरी का पता होता है, तो ये सब तो होगा। फिर मैं नाम एक सियासतदान थे जिनके लिए मशहूर था कि वो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए भी लोग उनके तरसते थे बोले, लेकिन इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम ने उनको उनके इलाके की गलियों में घुमाया कि वो लोगों के वोट मांगने के, वरना वो तस्वुर भी नहीं था कि वो किसी से कुछ मांगेंगे, उनके लिए कहा जाता था वो देंगे, वो भी देंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम ही की जीत थी। अब इनका जिस तरह से कहना है कि चंद मखसूस लोगों से हुकूमत बना के कर दी जाए, ये इंसानी हकूक की सरन खिलाफ वर्जी है। और सर जो मुल्क में हो रहा है वो क्या है? मैं तो उसकी बस कह रहा हूँ बात ये है कि मरने में अगर हमारी तादाद कम होती है तो हमारी जीत है। आप ये पूछे, असल बात जो मुबशिर साहब ने एक पॉइंट बोला था, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त अगर जमहूरी हुकूमत में भी आमिर हो, करप्ट लोग हो, अभी ऐसा ही है। जो साथ से रहे थे, आगे आंखों में पट्टी बंधी है, तो वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आने के बाद वही बलोचिस्तान, जहां पे जैसे इन्होंने बताया कि अकबर बुख्ती साहब को हम सबको पता है कि जिसने शहीद किया गया, बलोचिस्तान में जिस किस्म का हौलनाक सूरत हाल थी, उन इंसानी हकूक पे जो लोगों को वो कह रहे थे कि बंदे कितने लोगों को रिलीज किया और उसको बेहतर किया। सर ये तो अगर उस पामाल कर रहे हैं, अभी जो वो भुट्टी साहब, छोटे भुट्टी साहब है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्हें घर में किसने बंद कर दिया था? किसने उनको आज जमहूरियत से निकलकर आपके नजदीक हुकूमत के आने से चले इंसानी हुकूक पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन जमहूरियत की जो इस पर परसेप्शन था अवाम में, उस परसेप्शन पे क्या फर्क पड़ा है? जमहूरियत के परसेप्शन में क्या फर्क पड़ा है इस हुकूमत के आने के बाद? पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह तो किसी सूरत में पाकिस्तान की आवाम को कबूल नहीं है, लेकिन क्या परसेप्शन अच्छा हुआ है माशाल्लाह? और अगर जमहूरियत डिक्टेटरशिप में मैं कहूंगा शायद सारम बर्नी साहब इस वजह से हिमायत करे क्योंकि अंसार बर्नी साहब को वफाकी वज़ीर मुशर्रफ ने बना दिए, वो ये सोच रहे कि कोई और मार्शल आ जाए तो उनको बना दे, शायद ये बात है। लेकिन बात ये है क्योंकि सियासी पार्टी में इनको तो कोई वजीर नहीं बनाएगा ना, वो तो MNA MPA को बनाएगा ना। लेकिन सवाल दूसरी बात ये है कि जितनी भी बदतरीन जमहूरियत हो वो अमरीत से बेहतर है, मगर बदतरीन जमहूरियत भी ऐसे नहीं होना चाहिए जो इसको हो रहा है, उसको भी ठीक करने का, उसको भी सीधे रास्ते पे लाने के लिए जो ना वो इक़दाम करने चाहिए। और पीपल्स पार्टी हुकूमत के सामने जैसा मुस्लिम लीग नवाज ने वो पूरा एक 10 नुकाती एजेंडा दिए, उस एजेंडे के मुताबिक और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो ना वो जो पहले साइन हुआ है, ये सारी चीजें अगर हम उस पर अमल दरामद करने हैं तो कोई जर्नल नहीं आएगा इस मुल्क पे काबिज होने के लिए, और अवाम को ये इख्तियार होगा। किया था कादिर साहब जो पॉइंट सारिम साहब रेज कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे वो उनकी तनकीद या वो सिर्फ इन पे कह रहे थे, वो आप पे भी कह रहे थे, किसी से भी सियासी रहनुमाओं से आवाम को कोई इस वक्त भाई को तो वफाकी मिनिस्टर बना दिया गया था, वो मैं अभी आगे जवाब देता हूँ। दूसरा ये सारे मीडिया को तो कुछ नहीं बनाया था ना मुशर्रफ ने, मीडिया को बनाया ना, अच्छा बनाया होगा। आज यही मीडिया जमहूरियत भी लाया है, आज यही मीडिया बार बार मिस्र की मिसाल दे रहा है, पाकिस्तान में लोगों को बता रहे हैं कि बाहर निकलो, तुम लोगों ने अगर बचना है तो बाहर निकलो। तो वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आज हम जब अपने लोगों को मरता हुआ देखेंगे तो हम उसको पुकारेंगे, चाहे वो कितना जालिम हो, कितना बुरा हो, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा। आज इस मुल्क को देखना है। मेरी बात सुनिए, अंसार बर्नी ट्रस्ट या सारिम बर्नी नहीं लाया, उसको हमारी अदालतें लेकर के आई हैं। आज अगर वो बैठ करके दावे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो वो भी बात फिर काबिल कबूल नहीं है ना। मैंने तो कभी कोई ऑर्डर नहीं पास किया ना। और जो रही बात मिनिस्ट्री की, वो मिनिस्ट्री एक इंसानी हकूक की मिली थी कि जमहूरियत आ रही थी, नेक्स्ट इलेक्शन हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान भर से या दुनिया में ऐसे ही होता है, ऐसे लोगों को लिया जाता है जिसका किसी सियासी पार्टी या किसी से मकसद नहीं होता। मुझे ये पॉइंट बता दीजिए, मुझे पॉइंट बता दीजिए, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि किस तरफ हम देखें, फिर जब इस तरफ ना देखें, इस तरफ ना देखें, बिल्कुल जमहूरियत की तरफ आप ये देख लें कि इन्होंने क्लियर कट कहा अंसार बर्नी साहब के, सारम बरी साहब ने, कि डिक्टेटर की हुकूमत होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये जनरल मार्शल की बात की, मार्शल डिक्टेटर एक ही बात है। दूसरी बात इसलिए कि इनको अदलिया लाए। अब ये देख ले
انسانی حقوق کی تنظیم یہ بھی چلا رہے ہیں, ہم بھی چلا رہے ہیں, تنقید تو ہم بھی کرتے ہیں. بہت سارے جج, ریمنڈ ڈیوڈ کا جس نے 13 کا بیل دی ہے, میں اس کی بھی جو نا مذمت کرتا ہوں کہ اس جج صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ایک پستول سے آپ نے 2 قتل کیے اور رنگی ہاتھوں پکڑے کیے, آپ کو نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے جوڈیشری کو ہم گالی دیں. بہت سارے ایسے ججز ہیں کچھ کم ٹائم رہ گیا. مبشر صاحب مجھے بتائے گا اس وقت, کیونکہ ہم یہاں پہ جب ایجپٹ اور تونسیا کی مثال بھی سامنے آ چکی ہے, اچھا کمپیئر کریں یا نہ کریں, فائنل کمنٹس مجھے اس حوالے سے آپ دیجیے گا اس وقت کہ آپ کے نزدیک اس وقت اگر عوام کا اعتبار جمہوریت میں کم ہوا ہے, کیا پرسیپشن خراب ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو کس طرف عوام دیکھے, پھر حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے, جو ملک کی اویئر کلاس ہے, اس کو اپنا ملک کے معاملات میں کنسرن شو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. اگر وہ لوگ جو صرف گفتگو کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک میں, اپنا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ ان کو متعین کرنا پڑے گا. وہ لوگ جو اویئرنیس رکھتے ہیں, جو پڑھی لکھی کلاس ہے, وہ ووٹ رائٹ سے جو ہے وہ دور بھاگتی ہے, پولیٹیکل افیئرز کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ رول پلے کرنے سے پیچھے بھاگتی ہے, اس کو اپنا کنسرن شو کرنا پڑے گا. اور پھر گورنمنٹ کو ہو, کوئی بھی گورنمنٹ بنے, کوئی بھی پارٹی آئے, اس کو کم از کم اتنا مجبور کرے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکے. اور پارٹیوں کے اندر جو سیاسی کارکن ہیں, میرا خیال ہے ان کو بھی اپنے پارٹی کے اندر یہ آواز بلند کرنی چاہیے, کیونکہ پارٹیاں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن نہیں ہیں. وہاں پہ بھی جو لیڈر ہوتا ہے اس کی بات مسلط ہوتی ہے, ان پارٹیوں کے اندر وہ آواز بلند کرے. بہت بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ, مبشر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. وقتی کمی, آخری سوال ایجپٹ تونسیا ملا ہے فائنل, ایجپٹ تونسیا پہ کچھ فرما دیجیے. تینوں جیسے انہوں نے کہا ہم یہی کلفٹن ڈیفنس, میں ایجپٹ تونسیا پہ آنا چاہ رہا ہوں. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے میں بتا گیا کہ واقعی میں کہ ہم ایجپٹ تونسیا کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے ایسا؟ نہیں, دیکھیں ایجپٹ تونسیا میں صرف ہم بڑھتے ہوئے نہیں جا رہے, یہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن ہے جو صرف بیٹھ کے کمرے میں یا کچھ حکومت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایجپٹ اور ٹونیشیا میں وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا تھا جو کسی کو 20-20 سال سے جعلی الیکشنوں کے ذریعے جیت کے آ رہا تھا. ان کو وہاں لوگوں کو پتا تھا کہ جو ہمارا رائٹ ہے ہمیں نہیں دیا جا رہا, ہم اپنے ووٹ اس کے اگینسٹ دیتے ہیں, جیت کے یہ آ جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو غصہ ہوتا ہے نا. ابھی تو لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے 3-3.5 سال ہو گئے, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد الیکشن ہوں گے. اگر عوام کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ منظور نہیں ہوگی, وہ کہیں گے نہیں جی ہم پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کریں. اگر رکھنی ہوگی تو ووٹ دیں. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ ہم اس سے بری طرف جا رہے ہیں. ہماری پبلک نہیں باہر نکل رہی, لیکن ہماری پبلک کا حال بہت برا ہو رہا ہے. اور اگر ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولیں, اپنی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے بیٹھے رہے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ حکومت ختم کر دی جائے. کبھی کسی بھی, میں نے ہمیشہ حمایت کی ہے, صرف اسی کی نہیں, اس سے پہلے والی بھی اور اس کے بعد جو آئے گی اس کی بھی. ایسا نہیں ہے کہ کسی حکومت کو ختم, میں بہتر نظام کی بات کرتا ہوں. دوم یہ قادر بھائی نے جو بولا, قادر بھائی سے میں بھی تو سوال کرتا ہوں نا, یہ بتائیں جو ابھی آرمی چیف کو 3 سال کا ایکسٹینشن دیا گیا ہے, وہ کیا میں نے دیا تھا, یا آج جو عدلیہ چپ ہو گئی اس پہ بول کر کے کہ جی سب کو ہٹا دیا جائے گا, وہ آج کیوں چپ بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ تو اب ان کو جواب دینا ہے. اور میں دیکھوں گا, اللہ کرے کہ یہ کل اور پرسوں میں فیصلہ ہو, اور جتنے بھی لوگ ایکسٹینشن لیے بیٹھے ان سب کو ہٹا دینا چاہیے. 10 سیکنڈ کے اندر پلیز اگر بتائیں. صورتحال پاکستان میں نہیں ہے, وہاں 30 سال سے ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے نجمی عالم صاحب نے کہا, بالکل پاکستان کی حالات اچھے نہیں ہیں, کرپشن, دہشت گردی سب کچھ ہے, لیکن اس کے لیے اس کا فیصلہ کرنا ہے عوام نے. عوام ظاہری بات ہے, اگلے آنے والے حکومت میں چاہے مڈ ٹرم ہو, چاہے 2 سال بعد ہو, پتہ چل جائے گا, عوام نے فیصلہ دے گا. میں شو کو وائنڈ اپ کروں گا, مجھے شو کو وائنڈ اپ کرنے وقت آ گیا. کسی اور دن انشاءاللہ صحیح اور اس پہ اور گفتگو مزید ہو سکتی ہے, کیونکہ انسانی حقوق کا معاملہ اس وقت, انسانی حقوق کس میں بہتر, بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ کس حکومت میں بہتر انسانی حقوق ہم جو ہے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ یا جمہوریت, اس طرف بحث آ چکی تھی. دی پلس @businessplus.tv, ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. شو کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہے گا B+.